بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام احمد ہے۔ میں بہت ہی زیادہ غریب تھا۔ میرے ہاتھ میں نہ تو کوئی ہنر تھا اور نہ ہی مجھے پڑھائی کروائی گئی۔ میری ایک بہن تھی جس کا نام اریبہ تھا۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اس دنیا میں ہم دونوں بہن بھائی تھے۔ ہمارے علاوہ ہمارا کوئی نہیں تھا۔ امی ابو تھے لیکن ان کی قسمت خراب تھی، کیونکہ میری امی اور ابو نے ایک دوسرے کے ساتھ ہی بے وفائی کی۔ پہلے میرے ابو نے کی بے وفائی ان کے ساتھ، اور پھر میری امی نے ان سے بدلہ لینے کے لیے بے وفائی کر ڈالی، اور ابو نے ایک دن غصے میں آ کر میری امی کی جان ہی لے لی اور پھر خود کو بھی مار ڈالا۔ وہ لوگ اپنی آئی مر گئے اور ہمیں بھی اس دنیا میں ذلیل ہونے کے لیے چھوڑ گئے۔ پھر کچھ رشتہ دار تھے لیکن وہ ہمارے برے وقت پر بھی ہنستے تھے، اس لیے ہم لوگوں نے ان سے کبھی مدد نہیں مانگی۔ میری بہن بہت پیاری تھی۔ وہ ایک گھر میں ٹیوشن پڑھانے جایا کرتی تھی۔ میں جوتے پالش کرتا سڑک پر، اس سے ہمارا گھر چل جاتا۔ جب میری بہن نے کہا کہ میں گھر پڑھانے جاؤں گی تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ میری تو بہن جوان ہے اور باہر جائے گی۔ میری بہن نے ایف اے کیا ہوا تھا اور اس نے 8 کلاس کے بچوں کو پڑھانا تھا، اور وہ گھر والے اسے گھر میں آ کر پڑھانے کے 5,000 روپے مہینے کے دے رہے تھے۔ اتنے پیسے تو میرے بھی نہیں بنتے تھے۔ سوچا کہ کسی گھر کا ہوگا تو بہن گھر میں جا کر ہی پڑھائے گی، کہیں باہر تو نہیں جائے گی نا، کوئی ایسی نوکری تو نہیں کری نا جس میں کسی آفس میں بیٹھنا پڑے۔ ان لوگوں کے بارے میں ہم جانتے تھے کیونکہ میری بہن کی ایک سہیلی کے رشتہ دار لگتے تھے، اور اس کی سہیلی تو بچپن سے ہی ہمارا گھر آتی جاتی تھی، اس لیے بہن کو اجازت دی۔ ویسے بھی مجبوری تھی، لیکن اس نے کہا کہ امیر لوگ ہیں اس لیے مجھے تیار ہو کر جانا ہوگا، اس لیے 1-2 سوٹ بنوانے ہوں گے۔ کہیں سے ادھار لے کر اپنی بہن کو 2-3 اچھے سوٹ بنوا دیے، اور اس کے بعد وہ کام پر جانے لگی اور میں سڑک پر ہی جوتے پالش کرتا رہ گیا۔ اس طرح 6-7 مہینے گزر گئے۔ پھر میری بہن کی انہوں نے تنخواہ 2,000 اور بڑھا دی، اور اب میری بہن مہینے کے تقریباً 7,000 روپے کما رہی تھی۔ پیسے میں بھی بنا لیتا۔ ہم گھر میں 2 ہی لوگ تھے، اس لیے ہمارا گزارا ہو جاتا۔ کبھی گھر میں سالن نہ ہوتا تو ہم سوکھی روٹی بھی کھا لیتے تھے، لیکن میں جانتا تھا کہ زندگی اس طرح نہیں گزرے گی، کیونکہ میری بہن کی عمر 16-18 سال ہو گئی تھی۔ مجھے اس کی شادی بھی تو کرنی تھی اور اس کی شادی کے لیے جہیز بھی بنانا تھا، لیکن اس طرح تو کچھ ہونے والا نہیں تھا۔ ایک دن میں سڑک پر بیٹھا جوتے پالش کر رہا تھا کہ میرے پاس ایک عورت آئی۔ میں یہ دیکھ کے حیران ہوا کہ یہ اس طرف کیوں آ رہی ہے، کیونکہ میں تو عورتوں کے جوتے پالش نہیں کرتا تھا، اور عورتوں کے جوتے ایسے ہوتے بھی نہیں جن کو پالش کیا جائے، لیکن وہ میرے پاس آ کے رکے اور تھوڑی دیر مجھے دیکھتی رہی۔ اس کے بعد کہیں کھو سی گئی۔ میں ایک دکان کے آگے بیٹھا کرتا تھا۔ یہ دکان بہت ہی بڑی تھی، جو جوتوں والی دکان تھی، اسی لیے میں اس کے آگے ہی بیٹھا کرتا تھا۔ وہاں پر دکان کے باہر بیٹھنے کو ایک بینچ لگا ہوا تھا۔ وہ عورت تھی، اس بینچ کے اوپر آ کے بیٹھ گئی۔ کافی امیر کبیر عورت لگ رہی تھی۔ اس کی عمر شاید 40 سال ہوگی۔ اس نے کالا چشمہ پہن رکھا تھا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اس کے اندر سے مجھے دیکھ رہی ہے۔ میں بھی اپنی بہن کی طرح شکل و صورت کا بہت ہی اچھا تھا، بلکہ جب میں پیدا ہوا تھا تو سب نے کہا کہ بہت ہی خوبصورت بیٹا پیدا ہوا ہے، لیکن پھر وقت کے ساتھ اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیا، اور اس قدر زندگی میں مشکل حالات آئے کہ شکل ہی بدل گئی، اور پھر میری شکل دیکھ کر ہی لگتا تھا کہ جیسے میں بہت زیادہ پریشان ہوں اور ہر وقت پریشان ہی رہتا ہوں۔ وہ تو وہاں بیٹھی شاید کسی کا انتظار کر رہی تھی، بار بار گھڑی کو دیکھتی، لیکن اچانک سے ہی اس نے مجھے متوجہ کیا اور کہا کہ یہاں پر بیٹھ کر کتنے پیسے کما لیتے ہو۔ شاید اس کا وقت نہیں گزر رہا تھا، اس لیے وقت گزارنے کے لیے وہ میرے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ میں نے کہا بی بی جی بہت کم بنتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ بن ہی جاتا ہے۔ پھر کہنے لگی کتنے پیسے؟ تو میں نے کہا کہ 5 سے 7,000۔ کہنے لگی یہ اتنے پیسوں میں تو گھر نہیں چلتا۔ میں نے کہا ہاں گزارا نہیں چلتا لیکن کرنا ہی پڑتا ہے نا، اور کوئی کام جو نہیں آتا مجھے۔ میں نے مزدوری کرنے کے بارے میں سوچا تھا، لیکن روز دہاڑی نہیں لگتی تھی۔ ہزاروں مزدور چوک میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہی بیٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اچھا اگر تم اتنے ہی مجبور ہو تو میں تمہیں ایک کام اور دیتی ہوں، میرے گھر چلو، میرے گھر میں کام کرو۔ تو میں نے کہا کہ میں نے کبھی کسی کے گھر کا کام نہیں کیا، میرا کوئی تجربہ نہیں اس میں۔ اس نے کہا کہ تجربے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا کوئی خاص کام بھی نہیں ہے، لیکن تم تنخواہ بہت اچھی لوگے۔ میں نے کہا کتنی تنخواہ ہوگی؟ تو اس نے کہا 50,000۔
میرے ہاتھ سے میرا سامان ہی گر گیا، میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ آپ 50,000 روپے دیں گی، وہ بھی صرف اپنے گھر کے کام کے لیے؟ ظاہر ہے میرے گھر میں کیا کام ہونا تھا، یا تو اس نے مجھ سے صفائی کروانی تھی، اور یا پھر گھر کا خیال رکھنا ہوگا، یا سودا سلف لے کر آنا ہوگا، اور اس کاموں کے لیے اتنے پیسے، اتنی تنخواہ تو کسی افسر کی بھی نہیں ہوتی۔ میں نے اسے کہا کہ آپ ضرور مذاق کر رہی ہیں، غریبوں کا مذاق نہیں بنانا چاہیے، اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہمارا مذاق اڑاتی پھریں۔ اس عورت نے کہا کہ میں تمہارا مذاق نہیں بنا رہی، میں سچ میں تمہیں 50,000 مہینے کا دوں گی، لیکن میں تمہیں تنخواہ اس لیے زیادہ دے رہی ہوں تاکہ تمہیں کوئی فائدہ بھی ہو۔ میں کام کم کرواؤں گی تم سے، لیکن تمہیں تنخواہ زیادہ دوں گی تاکہ تمہارے لیے بھی کوئی آسانی ہو، اور یوں سمجھو کہ میرے لیے بھی میری طرف سے تھوڑی خیرات ہو جائے گی تاکہ میری بھی آخرت سنور جائے، کیونکہ ہم امیر لوگ ہوتے ہیں نا، ہماری دنیا تو سنور جاتی ہے لیکن ہم اپنی آخرت کے بارے میں نہیں سوچتے۔ تمہیں تھوڑے کام سے زیادہ پیسے ملیں گے اور میرے دل کو سکون مل جائے گا کہ کوئی اچھا کام کر رہی ہوں میں۔ بات تو ویسے اس کی مناسب ہی تھی، کیونکہ اگر وہ ویسے مجھے کوئی صدقہ خیرات دینا چاہتی، اگر وہ پیسے مجھے تنخواہ کی صورت میں دے دیتی تو میری انا بھی مجروح نہ ہوتی۔ کیا مجھے صدقہ خیرات دیا ہے اور ان کا صدقہ خیرات بھی ہو جاتا اور میرا گھر بھی چل جاتا، کیونکہ اگر وہ مجھے 7 سے 10 ہزار روپے بھی رکھتی ہیں تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن 50,000 سے تو میری کافی سارے کام نکل سکتے تھے۔ میں نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ میرا نام شفق ہے، تمہیں ابھی میرے ساتھ چلنا ہوگا، میں تمہیں ایک کام سمجھا دوں گی، تم کل سے کام پر آیا جایا کرو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بہت زیادہ خوش ہو گیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ سچ کہوں تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی خواب ہے، ابھی کہیں سے کوئی شور کی آواز آئے گی اور میں جاگ جاؤں گا۔ مجھے بی بی جی نے کہا کہ تم پہلی تنخواہ ایڈوانس بھی لے سکتے ہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تم پر بھروسہ کروں گی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر گھر لے گئی۔ ان کی گاڑی بہت بڑی تھی، جس میں پیچھے بیٹھنے کی جگہ تھی جو کہ کھلی ہوئی تھی، یعنی کہ اس کے اوپر بڑی گاڑی تھی۔ میں پیچھے بیٹھ گیا اور ان کے گھر چلا گیا۔ ان کا گھر دیکھ کر تو میں حیران رہ گیا، بہت بڑا گھر تھا۔ اگر مجھے اس گھر کی صفائی کرنی ہوتی تو پھر واقعی مجھے 50,000 ہی لگتے تھے۔ گھر بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا، لیکن جب میں اندر گیا تو بی بی جی نے کہا کہ تمہیں گھر کی صفائی نہیں کرنی، یہ ایک بندے کا کام بھی نہیں ہے، میں نے اس کام کے لیے پہلے ہی 2 نوکرانیاں رکھی ہوئی ہیں، تو میں بس ان سے کام کروانا ہے، روز کی سبزی وغیرہ لے آیا کرنا اور دیکھنا کہ سارے کام ٹھیک سے ہو بھی رہے ہیں کہ نہیں، یعنی کہ آج سے ہمارے گھر میں تم نے آیا کا کام کرو گے۔ میں دل سے سوچ رہا تھا کہ یہ تو بہت ہی آسان کام ہے، یعنی مجھے خود کوئی کام نہیں کرنا تھا بلکہ دوسروں سے کام کروانا تھا۔ اور رہی بات سودا سلف لانے کی، تو اس گھر کا سودا کون سا ایسا ہوگا جو کہ میں نہ اٹھا کر لانا ہو، اتنے بڑے گھر میں تو سودا بھی گاڑی میں ہی آئے گا۔ دل میں سوچنے لگا کہ بی بی جی سے کہتا ہوں کہ پھر تو آپ بہت زیادہ پیسے دے رہی ہیں۔ پھر میں تھوڑا سا خود خرچ ہو گیا کہ جب وہ خود پیسے دے رہی ہیں اور ان کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے تو مجھے اتنے سوچنے کی کیا ضرورت ہے۔ بی بی جی نے کہا کہ کل سے تم نوکری پر آ سکتے ہو، اگر تم رات یہاں پر رکنا چاہتے ہو تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے کہا کہ میں اس کے بارے میں آپ کو سوچ کر بتاؤں گا اور کل نوکری پہ آ جاؤں گا۔ مجھے شفق جی نے کہا کہ کل کو تھوڑا صاف ستھرا ہو کے آنا، کیونکہ اب تم کوئی جوتے پالش کرنے والے نہیں ہو بلکہ ایک بہت بڑے گھر کے انچارج ہو۔ یہی سوچ کر تو مجھے بھی خوشی ہو رہی تھی کہ اچانک سے میری قسمت ہی بدل گئی تھی۔ میں ابھی سڑک کے کنارے بیٹھا جوتے پالش کر رہا تھا اور اب اتنے بڑے گھر کی ذمہ داری مجھ پر آ گئی تھی۔ بی بی جی نے کہا کہ ایڈوانس تنخواہ بھی دے دی۔ ویسے تو مجھے سب سے پہلے یہ خبر اپنی بہن کو ہی سنانی چاہیے تھی، لیکن میں نے سوچا کہ میں اسے یہ بات نہیں بتاؤں گا، میں اس کو یہ بات بالکل نہیں بتاؤں گا کہ مجھے اتنی بڑی نوکری مل گئی ہے، کیونکہ میں سارے پیسوں کو جمع کروں گا۔ اگر میں نے اس کو بتایا کہ مجھے اتنے سارے پیسے مل رہے ہیں تو پھر ہم لوگ ان پیسوں کو خرچ کرنا شروع کر دیں گے۔ خیر جی، میں نے سوچ لیا کہ میں 6-7 مہینے تک پیسے جمع کر کے پھر جب اس کا سامان بناؤں گا اور اس کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ تلاش کروں گا تب تک اس کو بتاؤں گا تو وہ بھی بہت زیادہ خوش ہوگی۔ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کی شادی جلدی کروا دی جاتی تھی، میری بہن تو اب 18 سال کی ہو گئی تھی
اس حساب سے اس کی عمر نکلے جا رہی تھی، کیونکہ میری امی کی شادی ہوئی تو میری امی صرف 16 سال کی تھی، اور شادی ہوتے ہوئے بھی، کیونکہ ابھی تو ہماری کوئی بھی تیاری نہیں تھی، ہم نے کچھ بھی جمع نہیں کر رکھا تھا۔ ہمارے خاندان والے تو یوں کسی کام کے نہیں تھے، لیکن باتیں کرنے میں سب سے آگے آگے تھے۔ ابھی سے ہی کہنے لگے کہ بہن کو بوڑھا کر کے چھوڑے گا، غریب ہے، شادی کرے گا تو ابھی تو کیسے، اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں۔ اب میں سب کے منہ بند کروانا چاہتا تھا، اور سب کو اچانک ہی یہ بات پتہ لگنی چاہیے تھی کہ میں نے اپنی بہن کے لیے بہت ہی اچھا شاندار جہیز بنایا، اس لیے میں نے اپنی بہن کو یہ بات نہیں بتائی۔ پر شام کو میری بہن نے کہا کہ آج بڑے خوش لگ رہے ہو، تو میں نے کہا ہاں، میرے پاس زیادہ کام آ گیا ہے، گاہک زیادہ تھے، عید قریب ہے نا اس لیے۔ اس نے کوئی بات نہیں کی، وہ بھی کافی خوش تھی۔ میں نے کہا کہ تم اتنی خوش کیوں؟ تو مجھے کہنے لگی جہاں پر میں کام کرتی ہوں نا، ان لوگوں نے کہا ہے کہ اگلے مہینے تمہاری تنخواہ 2000 اور بڑھا دی جائے گی، یعنی میری تنخواہ 9000 ہو جائے گی، بچے کی کلاس بھی بڑھ جائے گی نا، لیکن چلو پیسے بھی تو بڑھ رہے ہیں نا، تھوڑی زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ میں نے کہا محنت تو کرنی پڑتی ہے نا، تبھی جا کے کچھ ملتا ہے۔ میری بہن نے کھانا بنایا ہوا تھا، ہم لوگوں نے کھانا وغیرہ کھایا اور سو گئے۔ میں نے اسے کہا کہ میں آج سے زیادہ کام کیا کروں گا، کیونکہ مجھے بہت سارے پیسے جمع کرنے ہیں۔ صبح صبح پہلے ٹائم اٹھا اور پورا دن کام کرتا، لیکن حیران میں اس بات پہ تھا کہ اتنے بڑے گھر میں بی بی جی بالکل اکیلی رہتی ہیں۔ مجھے تو لگتا تھا کہ اس گھر میں اور بھی لوگ ہوں گے، پر یہاں تو نوکر زیادہ تھے اور رہنے والا کوئی بھی نہیں، بی بی جی ہی تھی بس۔ ان کی روٹین بھی بڑی عجیب سی تھی، وہ 12 بجے تک سوتی رہتی، کھانا بھی نہیں کھاتی، اس کے بعد اٹھنے کے بعد چائے پی لیتی، اور جب شام ہوتی تو صرف ایک ٹائم کا کھانا کھاتی، لیکن بہت زیادہ کھانا ہوتا تھا جس میں ہر طرح کی چیزیں ہوتی تھی، دال سبزی گوشت وغیرہ سب کچھ۔ ایک دفعہ اچھی طرح کھانا کھا کر وہ پھر سے سو جاتی، اور پھر رات کو جاگ جاتی، ساری رات جاگتی رہتی اور سارا دن سوتی رہتی۔ شاید امیر لوگوں کی زندگی کچھ ایسی ہوتی ہے۔ اس گھر میں زیادہ کام نہیں تھے، پھر بھی سب پر میں انچارج تھا اور مجھے بڑا ہی اچھا لگتا تھا۔ جب میں سودا صرف لینے گیا تو مجھے جو خرچہ دیا جاتا اس میں سے 2000 بچ گئے تھے۔ میں نے بی بی جی کو واپس کرنے چاہے تو انہوں نے کہا رکھ لو، تم نے کمائے ہیں، میری طرف سے تو یہ لگے ہی ہیں، لیکن کیونکہ اس سے پہلے جو نوکر سودا لے کر آتے تھے وہ تو اتنے پیسوں میں بہت کم سودا لے کے آتے تھے، تم نے تو بڑی عقل مندی سے خریداری کی اور اتنی ساری چیزیں بھی لے آئے ہو اور پیسے بھی بچائے ہو، یہ پیسے تمہارا ہی انعام ہے۔ میں نے بی بی جی سے کہا کہ 2 ہفتے کا کام کیا ہے۔ وہ مجھے بہت زیادہ غور سے دیکھتی تھی، جیسے دیکھ رہی ہو کہ میں کام ٹھیک سے کر رہا ہوں یا نہیں۔ میں نے بھی کوئی بے ایمانی نہیں کی تھی، کیونکہ بڑے لوگوں کو نوکروں کو چیک کرنے کی بھی عادت ہوتی ہے، ایسے کوئی تھوڑی کسی پر بھروسہ کر لیتا ہے۔ لیکن ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ میں حیران رہ گیا۔ بی بی جی نے مجھے کہا کہ آج رات تم گھر نہیں جانا۔ میں نے کہا نہیں، مجھے میرے گھر جانا بہت ضروری کام ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا دیر سے چلے جانا۔ انہوں نے مجھے کمرے میں بٹھایا اور کہا کہ مجھے تم سے کوئی کام ہے، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ میں اس کمرے میں 2 گھنٹے تک ان کا انتظار کرتا رہا، لیکن بی بی جی نہیں آ رہی تھی۔ میں بھی سوچنے لگا کہ اس ٹائم کون سا کام ہو سکتا ہے، گھر کے سارے کام تو ہو گئے تھے، اور 2 گھنٹے بعد بھی بی بی جی آئیں تو بہت ہی زیادہ تیار ہو کر آئی تھی اور کافی خوبصورت بھی لگ رہی تھی، اپنی عمر سے بہت پیچھے لگ رہی تھی۔ میں نے کہا آپ نے کہیں جانا ہے؟ کیونکہ ڈرائیور چھٹی پر تھا۔ مجھے لگا کہ وہ اسی لیے تیار ہوئی ہیں، ان کو کہیں جانا ہے اور ڈرائیور چھٹی پر گیا ہوا تھا تو میں ان کو چھوڑ دیتا، مجھے گاڑی چلانی آتی تھی۔ لیکن پہلے وہ مجھے 2 پل دیکھتی رہی اور پھر میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اچانک انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا۔ میں نے کہا کہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی کہ بس کرو، آج کل کوئی بھی اتنا معصوم نہیں ہوتا، میں نے تمہیں نوکری پر کس لیے رکھا ہے، تم اتنے بھی معصوم نہیں ہو۔ اب میں نے تمہیں یہاں پر روکا ہے، سارے نوکروں کو چھٹی دی ہے، میں تیار ہو کر آئی ہوں تو کس لیے آئی ہوں؟ تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہو رہا، اتنی سی بات نہیں تمہیں سمجھ آ رہی؟ تم کوئی چھوٹے موٹے بچے تو ہو نہیں، 20 سال عمر تو ہوگی نا تمہاری۔ میں حیران پریشان، تو مجھے بی بی جی نے کہا کہ تمہارا کیا آ جائے گا اس میں، تمہیں میں مل رہی ہوں، کیا تمہیں اس بات کی خوشی نہیں؟ میں نے کہا نہیں نہیں بی بی جی، میں اس طرح کے کام نہیں کرتا۔ میں نے وہاں سے جانے کی کوشش کی، پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے ان کو منع کیا تھا، میں نے کہا کہ آپ مجھے غلط کام پر نہیں اکسا سکتی، میں ایسا کبھی کچھ نہیں کروں گا اور نہ کرتا ہوں۔
میں آپ کو اپنی مالکن سمجھتا ہوں، میرے دل میں آپ کے لیے بہت عزت ہے۔ میں نے ان کو 2-4 باتیں سنائی اور جیسے ہی وہاں سے جانے لگا بی بی جی نے تالیاں بجانا شروع کر دیں۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو انہوں نے کہا واقعی تم نے آج بہت بڑا امتحان پاس کر لیا۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کیسا امتحان؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہاری عزت اور غیرت کا بھی امتحان لے رہی تھی جو کہ تم نے پاس کر لیا۔ اب میں چاہتی ہوں کہ تم میری ایک جاننے والی لڑکی سے شادی کر لو جس کو میں نے اپنی بیٹی بنایا ہوا ہے اور وہ بیٹھک میں بیٹھی ہے۔ جو تم جا کر اسے بات کر لو، سمجھو کہ وہ تمہارا انعام ہے۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں اس سے شادی کیسے کر سکتا ہوں بی بی جی؟ بی بی جی نے کہا کہ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا تم نے شادی نہیں کرنی؟ میں خاموش ہو گیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ جا کر ایک دفعہ دیکھو تو، بہت ہی خوبصورت لڑکی ہے، تم بہت نیک اور شریف انسان ہو، مجھے تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ مجھے تھوڑا وقت لگا خود کو سنبھالنے میں، پھر میں وہاں گیا، لیکن جب وہاں گیا تو مجھے پھر سے خود کو سنبھالنا پڑا کیونکہ سامنے جو لڑکی بیٹھی تھی اس کا منہ دوسری طرف تھا۔ وہ واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اس کے لمبے لمبے گھنے بال بھی تھے اور بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ لیکن جب اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ وہ کوئی اور لڑکی نہیں، میری اپنی ہی بہن سائمہ تھی۔ میں نے کہا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ بی بی جی وہاں پر آ گئی اور سائمہ بھی گھبرا گئی۔ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ ہم سب حیران رہ گئے اور پھر بات پتہ چلی کہ جب میری بہن کسی کے گھر پڑھانے جاتی تھی تو ساتھ ہی بی بی جی کا گھر تھا۔ وہ اسی محلے میں پڑھاتی تھی اور اسی کے ساتھ کافی دوستی ہوگی کیونکہ جن کے بچوں کو پڑھاتی تھی وہ بی بی کی بہن کے بچے تھے۔ اور میری بہن نے بی بی جی کو بتایا کہ میری ماں اور میرے باپ نے بے وفائی کی، ایک دوسرے کو دھوکہ دیا۔ بی بی جی نے کہا کہ مجھے بھی میرے شوہر نے دھوکہ ہی دیا تھا اور بے وفائی کی تھی، اسی لیے انہوں نے کہا کہ میں تمہارے لیے لڑکا خود تلاش کروں گی اور ایسا لڑکا جو بے وفا نہ ہو، ہم اس کو پہلے چیک کر لیں گے۔ اس لیے بی بی جی نے مجھے سڑک سے اٹھایا، مجھے اچھی نوکری دی، مجھے زیادہ تنخواہ دی، مجھے صاف ستھرا رہنے کو کہا اور پھر مجھے چیک کیا کہ اگر میں ٹھیک نکلوں تو میری شادی کے بارے میں بات کرے گی میری ہی بہن کے ساتھ، جبکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ میری بہن ہے۔ ہم سب حیران رہ گئے تھے اور ایک دوسرے سے نظریں چرانے لگے تھے۔ میں کافی شرمندہ ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی بہن پر غصہ کیا کہ تم اپنے لیے لڑکا پسند کرتی پھری ہو اور تم نے مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ میری بہن نے کہا کہ آپ یہاں پر کام کرتے ہیں، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو میں نے کہا میں تمہارے لیے جہیز کے پیسے جمع کر کے تمہیں تحفہ دینا چاہتا تھا، اسی لیے تمہیں نہیں بتایا۔ ہم لوگوں نے ایک دوسرے پر غصہ نکالا۔ پھر بی بی جی نے کہا کہ میری غلطی ہے، مجھے پوری بات پوچھنی چاہیے تھی۔ بس اسی طرح معاملے کو رفع دفع کر دیا۔ میری بہن رونے لگ گئی اور اس نے کہا کہ جب میں ماما بابا نے ایک دوسرے کو دھوکہ دیا تھا اور پھر اسی طرح ان کی جان چلے گی اس دنیا میں، کسی پہ بھی مجھے اب بھروسہ نہیں رہ گیا۔ میں نے اپنی بہن سے کہا اگر کسی پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان چپ چاپ ایک کمرے میں بیٹھ جائے، باہر تو جانا ہی پڑے گا، بھروسہ کرنا پڑے گا۔ میں تیرے لیے بہت اچھا لڑکا تلاش کروں گا، تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اپنی بہن کے جہیز بنانے کے لیے پیسے جمع کیے تھے، لیکن بی بی جی نے جہیز بنانے کی ذمہ داری اپنے ہی سر پہ لے لی تھی۔ ہم نے اپنی بہن کے لیے بہت ہی اچھا لڑکا تلاش کیا اور اس کی شادی کر دی، اور اللہ کا شکر ہے آج وہ اپنے گھر میں خوش ہے۔ ابھی بھی میں بی بی جی کے گھر میں ہی کام کرتا ہوں اور آج کل وہ میرے لیے بھی لڑکی تلاش کر رہی ہے۔ اس دنیا میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ میری بہن کی غلطی یہ تھی کہ اس نے مجھے بتایا نہیں کیونکہ وہ ایک وہم کا شکار تھی۔ اسے لگتا تھا جیسے ہمارے ماں باپ نے ایک دوسرے سے بے وفائی کر کے اپنی زندگی برباد کی ہے اور ساتھ ہماری بھی، کیونکہ ہم اس وقت بہت چھوٹے تھے۔ اور اسی طرح اگر کل کو اسے بھی کوئی ایسا شخص مل جاتا جو اس کے ساتھ بے وفائی کرتا پھر بعد میں اس کی جان بھی لے لیتے، تو پھر اس کو اس بات کا ڈر تھا جس کی وجہ سے اس نے اس طرح کی حرکت کی۔ اور بی بی جی کے ساتھ اس کی بہت بنتی تھی جنہوں نے اس کی مدد کی۔ اب ہم لوگ اس بارے میں بات نہیں کرتے تھے، اس معاملے کو بھول گئے تھے۔ میری بہن اپنے گھر میں خوش تھی اور میں بھی اپنی زندگی اچھی گزار رہا ہوں۔